حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کی طرف آئے تھے، حضرت موسیٰ مصر کے علاقے میں آئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک زمانہ تھا، پھر وقت بدلا، حضرت موسیٰ کی قوم ختم ہو گئی، حضرت موسیٰ کا زمانہ ختم ہو گیا، حضرت موسیٰ کی شریعت ختم ہو گئی، حضرت موسیٰ کی رسالت ختم ہو گئی، جیسے حضرت موسیٰ کی رسالت ختم ہو گئی، نبوت ختم ہو گئی، ویسے ہی ان پہ اترنے والی کتاب کی تلاوت بھی ختم ہو گئی، صداقت بھی ختم ہو گئی۔ حضرت موسیٰ کے بعد اور نبی آئے، حضرت عیسیٰ آئے، حضرت عیسیٰ کی نبوت چلی، رسالت چلی، پیغمبری چلی، حضرت عیسیٰ کو اللہ نے انجیل عطا کی، حضرت عیسیٰ کے قوم کو نصارہ کہا جاتا ہے، عیسائی کہا جاتا ہے، بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کی شریعت چلتی رہی، اس زمانے میں لوگ انجیل کی تلاوت کرتے رہے، حضرت عیسیٰ پہ ایمان لاتے رہے، وقت بدلا، حضرت عیسیٰ کی قوم ختم ہو گئی، حضرت عیسیٰ کا زمانہ نبوت ختم ہو گیا، حضرت عیسیٰ کی شریعت ختم ہو گئی۔ جب حضرت عیسیٰ کی نبوت ختم ہوئی ہے، رسالت ختم ہوئی ہے، تو حضرت عیسیٰ پہ اترنے والی کتاب کی تلاوت بھی ختم ہو گئی، صداقت بھی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد قرآن آ گیا۔ قرآن کس پر اترا؟ قرآن رحمت للعالمین پہ اترا۔ قرآن کس پہ اترا؟ قرآن میرے اور آپ کے پیغمبر پہ اترا۔ قرآن کس پہ اترا؟ قرآن محمد مصطفیٰ پہ اترا۔ قرآن کس پہ اترا؟ قرآن احمد مجتبیٰ پہ اترا۔ مجھے آواز آئی، مجھے بتایا گیا پہلے نبی آتے رہے، نبی جاتے رہے، ان کی نبوت ختم ہوتی رہی، لیکن اب جو نبی آیا ہے، اب جو رسول آیا ہے، اب جو پیغمبر آیا ہے، یہ زمانے کے لیے نہیں آیا، یہ کسی قوم کے لیے نہیں آیا، یہ مکہ والوں کے لیے نہیں آیا، یہ یثرب والوں کے لیے نہیں آیا، یہ حجاز والوں کے لیے نہیں آیا، بلکہ اس کی نبوت، اس کی رسالت قیامت تک باقی ہے۔ اس کی نبوت پہ قیامت تک لوگ ایمان لاتے رہیں گے۔ تو مجھے پتا چلا کہ یہ نبی جو آیا ہے، اس کی نبوت باقی ہے، اس کی رسالت باقی ہے۔ یہ زمانے گزرتے چلے جائیں گے، نسلیں آتی چلی جائیں گی، لوگ بدلتے چلے جائیں گے، میرے نبی کی نبوت باقی رہے گی، رسالت باقی رہے گی۔ جب نبی کی نبوت باقی رہے گی، رسالت باقی رہے گی، اسی طرح میرے مصطفیٰ پہ اترنے والی کتاب قرآن کریم کی تلاوت بھی باقی رہے گی، صداقت بھی باقی رہے گی۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے تکبیر، اللہ، شان عظمت قرآن زندہ باد، شان محمد مصطفیٰ زندہ باد، نعرے تکبیر، اللہ۔ پہلے کتابیں آتی رہی، وہ چلی گئی، آج تورات اپنی اصلی حالت میں کہیں پوری دنیا میں موجود نہیں ہے، انجیل موجود نہیں ہے، وہ کتابیں کیا موجود ہوتی، ان کی زبانیں ختم ہو گئی ہیں، ان کی زبانیں مٹ گئی ہیں، ان کی زبانیں اس دنیا سے منسوخ ہو گئی ہیں، وہ کتابیں ختم ہو گئی، یہ کتاب باقی ہے، یہ پڑھی جا رہی ہے، کہاں کہاں پڑھی جا رہی ہے، یہ قرآن کہاں کہاں پڑھا جا رہا ہے، یہ صرف مسجد رحمت للعالمین میں نہیں پڑھا جا رہا، یہ صرف ٹیکسلا شہر میں نہیں پڑھا جا رہا، یہ صرف یہ اس زمانے میں نہیں پڑھا جا رہا، یہ تو وہ کتاب ہے، یہ تو وہ کلام ہے، یہ تو وہ صحیفہ ہے کہ اس کو صرف انسان تو نہیں پڑھ رہے، اس صدی والے تو نہیں پڑھ رہے، اس زمانے والے تو نہیں پڑھ رہے، بلکہ میں دیکھتا ہوں یہ وہ کتاب ہے کہ اس سے پچھلی جو صدی گزری ہے اس میں بھی قرآن پڑھا جاتا رہا ہے، اس سے پچھلی صدی میں بھی قرآن پڑھا جاتا رہا ہے، اس سے پیچھے چلے جائیں، علماء کو دیکھیں اور اسی طرح اولیاء کو دیکھیں، آپ کو شاہ ولی اللہ نظر آئیں گے، قرآن پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ کو اسی طرح اوپر چلتے چلتے بڑے بڑے ولی نظر آئیں گے، قرآن پڑھ رہے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی قرآن پڑھ رہے ہیں، جنید بغدادی قرآن پڑھ رہے ہیں، اسی طرح ابن حجر قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ اوپر چلے جائیں، آپ کو محدثین قرآن پڑھتے نظر آئیں گے، امام بخاری قرآن پڑھ رہے ہیں، امام مسلم قرآن پڑھ رہے ہیں، امام ابو داؤد قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ اوپر چلے جائیں، آپ کو فقہ کے امام قرآن پڑھتے نظر آئیں گے، امام ابو حنیفہ قرآن پڑھ رہے ہیں، امام شافعی قرآن پڑھ رہے ہیں، امام مالک قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ اوپر چلے جائیں، آپ کو حسن بصری قرآن پڑھتے نظر آئیں گے، سعید بن جبیر قرآن پڑھتے نظر آئیں گے، آپ اوپر چلے جائیں، اوپر میرے محمد کے صحابہ ہے، میرے
تکبیر